بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب بادشاہتیں ہوا کرتی تھیں، بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا کرتا تھا، اور اسی طرح سے کام چلتا رہتا تھا۔ کچھ بادشاہ پبلک کے خیر خواہ ہوتے تھے، کچھ ظالم ہوتے تھے، لیکن جس بادشاہ کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ بہت خدا ترس تھا، رعایا کی احساس کرنے والا تھا، اور ان کے بہتر حالات زندگی کے لیے کوشش کرتا رہتا تھا۔ جب وہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا جو وزیر اعظم تھا اس کا بھی ایک بیٹا تھا، اور بادشاہ سلامت کا بھی ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے ہی پڑھے تھے، اکٹھے ہی انہوں نے ہنر سیکھے تھے، اور اکٹھے ہی ہر وقت رہتے تھے۔ دونوں نے اپنی اولاد کے بارے میں سوچا اور ان کو موقع دیا کہ اپنی زندگی میں ان کو بادشاہت اور وزارت عطا کر دیں، تاکہ اگر ان میں کوئی تجربے کی کمی ہو تو وہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں، اس میں رہنمائی مہیا کر سکیں۔ وہ دونوں بچے بھی بہت نیک تھے، دوست بھی تھے آپس میں، اور حکومت کے، ملک کے، رعایا کے خیر خواہ بھی تھے۔ وہ دونوں بادشاہ بھی فوت ہو گیا اور وزیر بھی فوت ہو گیا، اور وہ دونوں دوست جو تھے وہ ایک بادشاہ بنا اور ایک وزیر بنا، اور وہ اپنا کام حکومت کا چلانے لگے۔ حکومت میں، بادشاہت میں امن و چین تھا، کیونکہ دونوں خیر خواہ تھے، عوام کا فائدہ کرتے تھے، عوام کی خوشی میں شامل ہوتے تھے، ان کے فائدے کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے۔ جیسا کہ بادشاہوں کا اس زمانے میں رواج تھا کہ بادشاہ سیر کے لیے جاتے تھے، اور اسی طرح سے بادشاہ اور وزیر بھی سیر کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اتفاقاً ایسا حادثہ ہوا کہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ جب بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر کو پتہ چلا، تو وزیر کہنے لگا کہ اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا مصلحت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، کیونکہ اس ذات باب برکت کا ہر کام میں اچھائی ہی ہوتی ہے، وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی کہ وہ ہر کام میں یہی کہتا تھا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اچھائی ہوگی، کوئی بہتری ہوگی۔ جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ بہت ناراض ہوا، کہنے لگا بھائی میری انگلی کٹ گئی، میں زخمی ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی اچھائی ہوگی۔ لہذا اسی طرح سے غصے میں آ کر اس نے اس وزیر زادے کو، یعنی اپنے وزیر کو قید کر دیا۔ ٹائم گزرتا گیا، کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ دوبارہ شکار کے لیے گیا تو وزیر اس کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ اسے تو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ اب جب وہ شکار پر گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ بھول کر راستہ بھول گیا اور بھٹک کر کہیں اور جا نکلا۔ وہ جس علاقے میں نکلا وہ لوگ خونخوار لوگ تھے، وہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے اور انسانوں کی بلی چڑھاتے تھے، یعنی ان کا جو عبادت کے طریقے تھے اس میں سے انسانوں کو ذبح کر کے ان کا خون جو تھا وہ اپنے جو ان کے معبود بنائے ہوئے تھے، جو ان کو بت تھے، ان پر چڑھاتے تھے، ان کو بلی دیتے تھے۔ جب بادشاہ ان کے قابو آ گیا تو وہ بڑے خوش تھے۔ اتفاقاً ایسا ہی تھا کہ اس کے اگلے دن ان کا کوئی تہوار تھا اور انہوں نے اس پر ایک انسان کی بلی چڑھانی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ مفت میں ایک آدمی مل گیا، اس کی بلی چڑھا دیں گے۔ اس نے انہوں نے بادشاہ کی بہت خدمت کی، اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ بادشاہ بہت حیران، یہ ایسے ظالم لوگ میری خدمت کیوں کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے بادشاہ کو ساتھ لیا اور لے کر اپنے ان بتوں کی طرف چلے گئے جہاں انہوں نے بادشاہ کو ذبح کر کے اس کا خون اپنے بتوں پر چڑھانا تھا۔ جب وہاں لے گئے اور بادشاہ کو تیار کرنے لگے ذبح کرنے کے لیے تو کسی شخص کی نظر بادشاہ کے ہاتھ پر پڑی جس کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔
اس نے کہا بھائی یہ تو کام قربانی کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اور ان کی شرط یہ تھی کہ اس شخص کی قربانی دی جائے گی، اس شخص کو ذبح کیا جائے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ چنانچہ بادشاہ کی زندگی بچ گئی، بادشاہ کی جان بچ گئی، وہ ان کو قربان نہ کیا گیا۔ کسی طرح سے بادشاہ وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب اپنی بادشاہی میں پہنچا تو اس نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ میرے اس دوست کو قید سے باہر نکالا جائے تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، جو مجھے کہتا تھا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہوگی، اگر یہ میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج مجھے تو ذبح کر دیا جانا تھا۔ جب اس وزیر کو قید سے نکالا گیا اور بادشاہ نے اسے بات سنائی تو اور اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں بلا وجہ قید میں ڈال دیا تھا۔ لیکن وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑائی تھی۔ دیکھیے اگر میں قید میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ شکار پہ جاتا، اور جب آپ راستہ بھول گئے تھے میں نے آپ کے ساتھ ہونا تھا، اور اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی جگہ مجھے ذبح کر دیا جانا تھا، کیونکہ مجھ پر تو کوئی عیب نہیں تھا، میری انگلیاں تو کٹی ہوئی نہیں تھی، لہذا آپ کا مجھ کو قید کرنا جو تھا اس میں بھی رب کی میرے لیے بہتری ہی تھی۔ معزز ناظرین سامعین، پرانی جتنی کہانیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ کہانیاں اپنے بچوں کو سنانے کے لیے بنائی جاتی تھیں تاکہ ان میں اخلاقی قدریں پیدا ہو سکے، اور اس کہانی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس کی حکمت پر بالکل مطمئن رہنا، اور اس کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمیں زیبا دیتا ہے۔ حکمت صرف اسی بادشاہ کی ہے، وہ اپنے کام اپنی مرضی سے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ تھی کہانی مختصر سی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔